بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، اور ہدہد کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کہ پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، ان کو ہدہد پرندے کا محتاج کیوں بنایا تھا، اور ہدہد کا شرعی حکم کیا ہے، ہدہد کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اگر کوئی شخص ہدہد کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہدہد ایک مشہور پرندہ ہوتا ہے جس کے بدن پر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اور اس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ یہ فطرتاً بدبودار اور بدبو پسند پرندہ ہوتا ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ گندی جگہوں پر بناتا ہے۔ عرب والے ہدہد پرندے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ زمین کے نیچے پانی کو اس طرح سے دیکھ لیتا ہے جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ بہت زیادہ وفادار، وعدے کو پورا کرنے والا اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کی مادہ کہیں چلی جائے تو یہ تنہا کچھ نہیں کھاتا اور پیتا، اور نہ کھانے اور پینے کی چیزیں تلاش کرتا ہے، اور برابر بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی مادہ واپس لوٹ کر آ جائے۔ اگر مادہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر وہ واپس لوٹ کر نہیں آتی تو پھر یہ کسی مادہ سے دوبارہ وطی نہیں کرتا اور پوری زندگی اپنی مادہ کی غم کے اندر روتا رہتا ہے، کبھی پیٹ بھر کر کھاتا اور پیتا نہیں، یہاں تک کہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، اور اسی حال میں اسے بڑی آسانی کے ساتھ کوئی پکڑ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پانی کے سلسلے میں رہبر تھا، اسی وجہ سے اس کی موجودگی میں پانی کی تلاش کی گئی تھی، اور ہدہد کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے غیر حاضری کی وجہ یہ بنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حج کی نیت سے سرزمین مکہ المکرمہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا اور سامان سفر باندھا، اور اپنے ساتھ انسان، جنات، شیاطین، پرندے اور دیگر جانوروں کو ساتھ لیا، جس کی وجہ سے لشکر 100 فرسخ کے دائرے میں پھیل گیا۔ ہوا ان کو لے کر اڑ چلی اور آپ علیہ السلام حرم میں پہنچ گئے۔ جتنے دنوں قیام کا ارادہ تھا قیام فرمایا، اور اپنے قیام کے دوران روزانہ مکہ مکرمہ میں 5000 اونٹنیاں، 5000 بیل اور 20,000 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود قوم کے سرداروں سے کہا کہ یہی جگہ ہے جہاں فلاں فلاں صفت کے نبی پیدا ہوں گے، اور ان کا رعب و دبدبہ 1 مہینے کے سفر تک پہنچ جائے گا۔ حق کے مقابلے میں رشتہ دار اور اجنبی ان کے یہاں برابر ہوں گے، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کچھ نقصان نہ دے سکے گی۔ لوگوں نے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی، وہ نبی کس دین پر ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دین حنفیت پر۔ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ان کے زمانے کو پائے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کے پیدا ہونے کے بیچ میں کتنے سال باقی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1000 سال، لہٰذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دے۔ وہ انبیاء کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حج کا ارکان مکمل کرنے تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، پھر صبح سویرے مکہ مکرمہ سے یمن کے لیے روانہ ہو گئے۔ درمیان صنعاء میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ہوا کا کمال تھا، ورنہ اس وقت کی عام سواریوں کے لحاظ سے 1 مہینے کی سفر کے برابر تھا۔ وہاں کی سرزمین کی سرسبزی و شادابی دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تاکہ نماز بھی ادا کر لیں اور کھانے سے بھی فارغ ہو جائیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تو ہدہد نے سوچا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو یہاں ٹھہر گئے ہیں، اب مجھے ذرا سیر کر لینی چاہیے۔ چنانچہ ہواؤں میں بلند ہو کر دنیا کے طول و عرض کا جائزہ لیا اور دائیں اور بائیں نظر ڈالی، اور اسے بلقیس کا باغ نظر آ گیا، لہٰذا سبزہ دیکھ کر ہدہد وہاں پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہاں ایک یمنی ہدہد پہلے سے موجود تھا۔ اس یمنی ہدہد سے ہدہد سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ہدہد سلیمان کا نام یعفور تھا، یعنی ہدہد نے یعفور سے کہا
کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ یعفور نے کہا کہ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں آیا ہوں۔ یعنی ہدہد نے پوچھا سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ یعفور نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جنات، انسان، شیاطین، پرندوں اور جانوروں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں۔ اور یعفور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور تمام چیزوں کی تابعداری وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ پھر یعفور نے یمنی ہدہد سے پوچھا کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟ یمنی ہدہد نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور یہاں بلقیس نام کی ایک ملکہ رہتی ہے جس کے زیر نگین 12,000 سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے ساتھ 1,00,000 جنگجو سپاہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو بلقیس کا محل دکھلاؤں۔ یعفور نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑے تو وہ مجھے تلاش کریں گے اور مجھے اگر نہ پائیں گے تو بہت برا ہوگا۔ یمنی ہدہد نے کہا کہ اگر تم ملکہ بلقیس کی خبر اپنے آقا کو دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ یعفور اس کے ساتھ بلقیس کی سلطنت اور وہاں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے چلا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یعنی نماز عصر کے بعد واپس ہوا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی نہیں تھا۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو انسانوں، جناتوں اور شیاطین کو پانی تلاش کرنے کا حکم دیا، مگر کوئی پانی کی خبر نہ لا سکا۔ پھر پرندوں کی حاضری لی اور جب ہدہد کو نہ پایا تو پرندوں کے سردار گدھ کو طلب کیا اور اس سے ہدہد کے متعلق معلوم کیا، لیکن سردار کو بھی ہدہد کا پتہ نہ تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا کوئی اگر وہ واضح عذر لے کر آئے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے نگران یعنی عقاب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اسی وقت ہدہد کو میرے سامنے کہیں سے بھی پکڑ کر لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ لہٰذا عقاب نے اڑان بھری اور اتنی بلندی پر گیا کہ دنیا اسے ایسے نظر آنے لگی جیسے آدمی کے ہاتھ میں پیالہ نظر آتا ہے۔ پھر چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا اور جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا۔ ہدہد نے اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا اس اللہ کے واسطے جس نے تجھ کو مجھ پر غلبہ دیا اور سرداری دی ہے، مجھ پر رحم کر اور میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہ کر۔ لہذا عقاب نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ تیرا برا ہو، تیری ماں تجھ کو روئے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھا لی ہے کہ یا تو تجھے سخت سزا دیں گے یا تجھ کو ذبح کر ڈالیں گے۔ ہدہد نے یہ سن کر کہا کیا اللہ کے نبی نے میرے لیے کچھ اور بھی کوئی اور رعایت رکھی ہے؟ عقاب نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا تو ہے اولا یاتینی بسلطان مبین کہ یا اپنی غیر حاضری کی کوئی کھلی ہوئی دلیل پیش کر دے۔ ہدہد نے کہا کہ تب تو میری جان بخشی ممکن ہے۔ اسی گفتگو کے بعد ہدہد اور عقاب اڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور ہدہد نے قریب ہو کر اپنی دم اور بازو ڈھیلے کر دیے اور تواضع اور عاجزی ظاہر کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہدہد نے اپنا سر جھکا دیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ علیہ السلام خدا کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کو یاد کریں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو رحم آ گیا اور ہدہد کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس اور اس کی سلطنت کا حال بیان کر دیا کہ اس کا محل ایسا ایسا ہے اور اس کی اتنی اتنی فوجیں ہیں اور اتنے اس کے سپاہی ہیں، اور بتایا کہ اس ملکہ بلقیس کی خبر لانے کے لیے یہاں سے میں چلا گیا تھا کیونکہ مجھے ایک ہدہد ملا تھا، اس نے مجھے یہ خبر دی، میں نے چاہا کہ تحقیق حال کر کے واپس جاؤں۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کو اور ان کے مناسب حال سزا دیا کرتے تھے۔ ہدہد کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ اس کی بدبو کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اہل علم ہدہد کے خواب کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہدہد کا دیکھنا کسی مالدار عالم شخص کی علامت ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہوں۔ اگر کسی نے ہدہد کو اپنے خواب میں دیکھا تو وہ عزت اور مال و دولت حاصل کرے گا، اور کبھی کبھار ہدہد کا خواب میں دیکھنا خوف سے حفاظت بھی ہوا کرتی ہے۔
علامہ ابن مقری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہدہد کا خواب میں دیکھنا کسی آباد گھر کے گرنے یا کسی آباد چیز کے نقصان کی نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے، اور کبھی کبھار مصائب و آلام سے بچنے اور نجات پانے کی پیشن گوئی بھی ہوا کرتی ہے، اور خواب میں ہدہد کا دیکھنا اللہ کی معرفت اور نماز روزے کی علامت بھی بن جاتی ہے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔